اچھا، تو ہمارا سیشن اس ٹولز پر ہے یا ایکسٹینشنز پر ہے جو ہم امیزون کے لیے یوز کریں گے، مطلب پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے یا پروڈکٹ انالیسس کے لیے، اس کے لیے جو ایکسٹینشنز اور ٹولز یوز کریں گے ہم لوگ، اس پر ہمارا سیشن، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس ایکسٹینشنز میں سب سے پہلے آتا ہے ڈی ایس امیزون کوئک ویو، لیکن اس میں کافی مسئلے ہیں۔ کافی مسئلے یہ ہے، اس کے الٹرنیٹیو جو ہے وہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے سیلرز گائیڈ امیزون ریسرچ ٹول۔ یہ ہمارے پاس ہیلپ ہمیں دیتا ہے اس چیز میں، کیا نام ہے، پروڈکٹ ہنٹنگ میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہ دو ہمارے پاس ٹولز ہیں جو کہ سیم کام کرتے ہیں۔ ڈی ایس کوئک ویو ہمیں ایگزیکٹلی سیم چیز دیتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے ایگزیکٹلی وہی ایکوریٹ دیتا ہے، اور سیلر اسپرائٹ اس میں کچھ ایڈیشنز بھی کر دیتا ہے، مطلب ہمیں جو انفارمیشن کی ضرورت فی الحال نہیں ہے، شروع میں نہیں ہے، تو وہ بھی وہ ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے۔ لیکن بیسٹ ہمارے پاس ڈی ایس امیزون کوئک ویو ہے اصل میں۔ امیزون اس کے علاوہ ہم نے تھرڈ جو ہمارے پاس ہے وہ کاؤنٹ اسٹاک او ایس ایڈ آن ہے۔ کاؤنٹ اسٹاک او ایس ایڈ آن ہمیں انفارمیشن دیتا ہے ہمارے پاس کہ کتنا اسٹاک اس ریلیٹیو پروڈکٹ جو ہے، ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ ہے اس کا ہمارے پاس اسٹاک کتنا موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی انفارمیشن دیتا ہے۔ کیپا جو ہے ہمیں ہنٹنگ کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہم اس میں اپنا کرائٹیریا جو ہمیں جو پروڈکٹس جس طرح کی پروڈکٹس چاہیے تو ہم وہ کرائٹیریا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی پروڈکٹس اس کرائٹیریا کے مطابق آتے ہیں وہ ہمیں مطلب وہ سارے پروڈکٹس ہمیں وہ شو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ ون ہے ایف بی اے ٹول کٹ۔ یہ ہمیں منتھلی سیلز جو ہے وہ فائنڈ کر کے دے دیتا ہے کہ مطلب یہ پرٹیکولر پروڈکٹ ہے، اس کا منتھلی سیل کتنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ایف بی اے ٹول کٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ ڈی ایس کوئک ویو یا سیلر اسپرائٹ، ان دونوں میں یہ دونوں کام کیا کرتے ہیں، یہ ہم جائیں گے کس کے ساتھ، ڈی ایس کوئک ویو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے، یا پھر اگر کسی وائی فائی پر یا پھر نیٹ ورک پر جو ہے ٹریفک زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب زیادہ لوگ اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں، تو پھر یا پھر انٹرنیٹ آپ کا اگر سلو ہے تو آپ کو ڈی ایس کوئک ویو ریزلٹ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اور سیلر اسپرائٹ آپ کو ایک تو یہ جو ہے یہ ڈی ایس کوئک ویو یہ ہمارے پاس کافی ٹائم لیتا ہے، مطلب وہ جو کرتا ہے نا بفرنگ، ٹھیک ہے، لوڈنگ میں بہت ٹائم لیتا ہے۔ اور جو دوسرا ہے سیلر اسپرائٹ ہمیں مطلب کچھ ہی سیکنڈ، بلکہ سیکنڈ، ایک دو سیکنڈ میں جو ہے آپ کو ریزلٹ شو کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مطلب آپ کو کچھ ایڈیشنل انفارمیشن بھی دے دیتا ہے۔ اب ڈی ایس پی پیو ہمارے پاس کیا ہے، یا سیلر اسپرائٹ، یہ دونوں فری ایکسٹینشنز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہم پروڈکٹ کو ہنٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ پروڈکٹ کے ہنٹنگ کو مینولی جو ہم فائنڈ کرتے ہیں نا کوئی پروڈکٹ، تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے کس کے بارے میں، پروڈکٹ کے بارے میں۔ اچھا، بی ایس آر بیسٹ سیلر رینک۔ اب پروڈکٹ کی انفارمیشن کیا کیا انفارمیشن یہ دے گا ہمیں، یہ چار چیزیں دے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بی ایس آر دے گا، بی ایس آر ہمارے پاس ہے بیسٹ سیلر رینک، ٹھیک شورا۔ دوسرا جو ہے وہ اے ایس این دے گا، اے ایس این ہمارے پاس امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہے۔ اب بی ایس آر کیا ہے، بیسٹ سیلر رینک، یہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا رینکنگ ہے پروڈکٹ کا کہ وہ ٹوٹلی امیزون پر جتنے بھی اس کیٹیگری کی ریلیٹڈ پروڈکٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کیٹیگری کی ریلیٹڈ پروڈکٹ میں یہ کون سے رینک پر ہے، یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بی ایس آر، ہم جب کہتے ہیں نا کہ بی ایس آر ہمارا کتنا ہے، تو وہ ہم اس رینکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اب اگر رینک زیادہ ہو، مطلب کوئی 70,000 یا 1 لاکھ پر چلا جائے، تو اس ٹائم پھر ہمارے پاس اس پروڈکٹ کے سیلز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انورس ہے، مطلب اگر ہمارے پاس بی ایس آر زیادہ ہے تو سیلز کم ہوں گے، اگر سیلز کم ہیں تو سیلز زیادہ ہیں تو بی ایس آر کم ہوگا، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی ایس آر اگر کم ہے مطلب 1 یا 0 کی نزدیک ہے، مطلب 1000 میں ہے، 10,000 میں ہے، اس طرح کا کوئی ہے،
تو آپ کے پاس سیلز منتھلی سیلز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے. اور منتھلی سیلز ہم فائنڈ کرتے ہیں جس طرح ہم نے ابھی پڑھا پچھلے وہ سلائیڈ میں کہ ہم ایف پی اے ٹول کٹ کے ذریعے، وہ بعد میں ہم ڈیٹیل سے کر لیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو میں پریکٹیکلی بھی امیزون پر لے کے جاؤں گا، وہ سارا کچھ آپ کو دکھاؤں گا ابھی، ٹھیک ہے. لیکن فی الحال جو ہے جو تھیوری ہے اس کی وہ یہی ہے کہ جب بی ایس آر زیادہ ہوگا تو ہمارے پاس منتھلی سیلز کم ہوں گے، جب بی ایس آر کم ہوگا تو ہمارے پاس منتھلی سیلز زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو بی ایس آر کا مطلب ہی یہی ہے. اچھا، دوسری انفارمیشن ہمیں دیتا ہے اے ایس این کا. اے ایس این کیا ہے؟ امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس امیزون میں جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان ہر ایک پروڈکٹ کا اپنا کوئی خاص نمبر ہوگا. جس طرح ہمارے یونیورسٹی میں جو ہے کوئی سی ایم ایس نمبر ہوتا ہے یا پھر رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، اسی طرح یا پھر ہمارا جو سی این اے سی ہے نا، شناختی کارڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہمارے پاس ہر ایک بندے کا الگ الگ وہ شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی امیزون میں کروڑوں پروڈکٹس ہیں نا، تو ہر ایک پروڈکٹ کے لیے انہوں نے کوئی خاص نمبر، کوئی خاص ویلیو دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس اے ایس این اس کو کہتے ہیں امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہے یہ، ٹھیک ہے. تھرڈ ون ہے ہمارے پاس کیٹیگری. یہ انفارمیشن ہمیں دیتا ہے کس کے بارے میں؟ کیٹیگری کے بارے میں، کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ کون سی کیٹیگری میں لائی کرتا ہے. مطلب اب فار ایگزامپل سیرم ہے، ٹھیک ہے. سیرم ہمارے پاس کیا ہے؟ بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر کے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے نا، تو اس کی کیٹیگری کیا ہوگی؟ بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر. اب میرے پاس ہیڈ فونز ہے، تو ہیڈ فونز کون سے کیٹیگری میں آ گئے؟ کوئی موبائل ایکسیسریز میں، ٹھیک ہے. کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ پودوں کا جو ہے وہ پلانٹ کٹر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کون سے وہ آ گیا، کیا نام ہے، کون سی کیٹیگری میں؟ ہوم امپروومنٹ میں، ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے پاس ٹوٹل 21 کیٹیگریز ہیں. ٹوٹل ہمارے پاس 21 کیٹیگریز ہیں. اور یہ بی ایس آر جو ہے ہمارے پاس، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ایرو میں نے ایسے نہیں لگایا ہوا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیٹیگری پر، اور کیٹیگری ڈیپینڈ کرتی ہے بی ایس آر پر، ٹھیک ہے. یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں. اگر ہم بات کریں کہ بھئی اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل 80,000 میں کوئی بی ایس آر ہمارے پاس ہے، وہ اچھا پروڈکٹ جو ہے وہ اچھا سیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس اس کی کیٹیگری جو ہے وہ ایسی کیٹیگری ہوگی جس میں پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل 2 لاکھ پروڈکٹس ہیں، یا 2 لاکھ اس کی جو بی ایس آر ہے وہ ہمارے رینج کے مطابق ہے. اب رینج کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا تھوڑا سا آگے جا کے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بی ایس آر چیک کرنا ہے، ہم نے اے ایس این چیک کرنا ہے، ہم نے جو ہے کیٹیگری چیک کرنی ہے. اور فورتھ ون جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس نمبر آف ایف بی ایس سیلرز. یہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس اس پروڈکٹ میں کتنے نمبر اور کتنے ایف بی ایس سیلرز ہیں، ٹھیک ہے. اب ایف بی ایس سیلرز، ہم خود جو ہے ہم کام کیا کریں گے؟ ہم ایف بی ایس سیلر کا کام کریں گے. ایف بی ایم میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا پچھلی کلاس میں، ایف بی اے ہمارے پاس ہے فلفلمنٹ بائی امیزون، جو ہمیں شپنگ اور وہ سارا اسٹوریج اور پک اینڈ پیک، اور جو 7 ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں نا، 6 یا 7 تھے میرے خیال سے وہ جو فیچرز تھے اس کے نا، تو وہ ہمیں پرووائڈ کون کرتا تھا؟ امیزون کرتا تھا. اور دوسرا کیا تھا؟ ایف بی ایم تھا. ایف بی ایم ہمارے پاس تھا کیا نام ہے، جو یہ ساری چیزیں وہ خود کرے، ٹھیک ہے. مرچنٹ جو ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، وہ یہ ساری چیزیں خود کرتا ہو. جو بندہ خود کرتا ہو تو وہ ایف بی ایم ہے، جو امیزون کے تھرو کرتا ہو وہ ایف بی اے ہے. اور یہ دونوں، یہ سارا کچھ جو ہے ہم ہول سیل کے اندر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یہ انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس جو یہ سیلر، یہ جو پروڈکٹ ہے اس میں کتنے ایف بی اے سیلرز ہیں، ٹھیک ہے. اب کتنے ایف بی اے سیلر ہمیں چاہیے ہوں گے، یا پھر ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہوگی، کرائٹیریا کیا ہوگی، وہ ہم آگے جا کے وہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس اچھا یہ ڈی ایس کوئک ویو یا پھر سیلرس پرائڈ جو ہے،
یہ ہمارے پاس کون کون سی انفارمیشن دیتا ہے؟ ایک تو یہ فری ٹول ہے، دوسرا یہ مینول ہنٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، تیسرا ہے یہ ہمیں چار قسم کی انفارمیشن دیتا ہے. نمبر 1 BSR بیسٹ سیلر رینک، نمبر 2 ASN Amazon اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، تھرڈ ون از کیٹیگری جو کہ ٹوٹل 21 کیٹیگریز ہے، اور اگر سب کیٹیگریز کی بات کریں تو وہ 42,000 کیٹیگریز ہے اگر سب کیٹیگری کی بات کریں، ٹھیک ہے. اور فورتھ ون نمبر آف FBA سیلرز، اور یہ بھی ہمیں انفارمیشن دیتا ہے کہ بھئی اس میں امیزون خود سیلر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اگر اچھا امیزون میں ہم سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا، اب یہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے کام کرنا ہوگا کہ بھئی یہاں پر جو ہمارے پاس یہ کیا نام ہے ایڈریس ہے امیزون کے ساتھ، یہ جو ڈیلیور ٹو پاکستان ہے نا، اس کو ہم نے چینج کرنا ہوگا. اس کو ہم نے آسٹریلیا کا نہیں، USA کا کوئی اسٹیٹ یا پھر اس طرح کا، کیونکہ ہم نے اسٹور ہمارا جو ہے وہ وہاں پر ہوگا نا، تو ہم نے وہاں کے آڈینس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. مطلب جو وہاں پر جو سیلز ہوتے ہیں، جو پروڈکٹ وہاں پر چلتا ہو، انہی پروڈکٹس کو ہم نے وہ فائنڈ کرنا ہے. اب پاکستان میں ڈیلیوری نہیں ہوتا تو کیسے ہم مطلب اس کو ڈیلیور ٹو پاکستان کرتے ہیں؟ ایک تو یہ چیز ہو گئی. کیسے چینج کرتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو باکس بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، ہمارے پاس ایک #27 لکھا ہوا ہے، ان بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر لکھا ہوا ہے، ٹاپ 100 لکھا ہوا ہے، ASN لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پرائس ہسٹری اور کیپا ہسٹری. اچھا ہمیں کیا چیزیں چاہیے؟ ہم ایک تو یہ 27 یہ ہمارے پاس BSR ہے مطلب، اور یہ بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس ہے کیٹیگری اس کی، ٹھیک ہے. اس پروڈکٹ کی کیٹیگری جو ہے، یہ والا پروڈکٹ جو ہے کیراوین، اس کی کیٹیگری کیا ہے؟ بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر ہے، اور اس کا جو رینک ہے BSR بیسٹ سیلر رینک وہ ہے 27، ٹھیک ہے. اور تھرڈ ون ہم نے کہا تھا کہ بھئی یہ ہمیں کیا دیتا ہے، ASN دیتا ہے. ASN کیا ہے؟ Amazon اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب کا یونیک ہوتا ہے. اب اس میں ایک انفارمیشن مسنگ ہے. کون سی مسنگ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو نمبر آف FBA سیلرز ہیں یہ ہمارے پاس مسنگ ہے. وجہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، یا پھر جو میرا جو یہ وائی فائی ہے اس پر بہت زیادہ ٹریفک ہے، مطلب بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ والا باکس ہمارے پاس کون سا انفارمیشن دیتا ہے؟ یہ ایک یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا، تیسرا یہ ہو گیا، اور ایک FBA سیلرز اور امیزون ہمیں وہ پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہم اور بھی چیک کر لیتے ہیں، نہیں ہے نا. اچھا ڈیلیور ٹو یہ ہم نے چینج کرنا ہوگا، لازمی بات ہے. اگر آپ کے پاس پاکستان ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن نہیں آئے گی، اور نہ ہی آپ کسی وہ پروڈکٹ کی جو ہے وہ انفارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ میں کر دیتا ہوں اپلائی. نیو یارک کا میں نے وہ کر دیا، کیا نام ہے، یہ زپ کوڈ دے دیا ہے، ٹھیک ہے. 10001 جو ہے ہمارے پاس نیو یارک کا ہے، یہ دیکھیں ڈیلیور ٹو نیو یارک ہے، اور 10001 ہمارے پاس کیا نام ہے، یہ جو پروڈکٹ یہ ڈیلیوری کا جو ایڈریس ہے وہ ہم نے دے دیا ہے. اچھا یہاں پر اب ہم ذرا اس کو ریفریش کر دیتے ہیں. میرا انجن کافی سلو ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا یہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے. اب
جو ہمارے پاس ایف بی اے، یہ کون سا ہم نے کیا کہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس جو انفارمیشن، ایک تو سیلرس پرائڈ ہے نا، اور دوسرا ہمارے پاس کیا تھا، ڈی ایس کوئک ویو. ڈی ایس کوئک ویو ہمارے پاس یہ 3-4 انفارمیشن دیتا ہے. اب اگر ڈی ایس کوئک ویو کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو ہم سیلرس پرائڈ کے ذریعے آگے لے کے جائیں گے، لیکن اگر یہ کام کرے گا تو میں کوئی کی ورڈ دینا ہوگا. جس طرح اب میں نے سرم دیا ہے نا، وہ فیس کا بھی ہو سکتا ہے، ہیئرس کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. کوئی بھی کی ورڈ ہو سکتی ہے، مطلب آپ کو جو بھی سرچ کرنا ہے سرچ کر لیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے. کی ورڈ دیں گے تو آپ کے پاس پروڈکٹس آئیں گے، لسٹ آئے گی پروڈکٹ کی، ٹھیک ہے. اور جب لسٹ آئے گی تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سارا کچھ ہوگا، ٹھیک ہے. ہمارے پاس شو ہوگا اس کی جو، اب اگر ہم فار ایگزامپل اس کو کر لیتے ہیں Amazon.com کو، اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس، یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے نا تو ہمارے پاس سارے جو ہے وہ کیٹیگریز آتی ہیں. یہ دیکھیں، فال فیشن فیوریٹس، نیو فال ڈریسز انڈر $50. تو یہ کیٹیگریز ہیں. ہمارے پاس پروڈکٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے. پروڈکٹس ہمارے پاس کہاں پر ہے، اگر تب تک یہ کر دے گا ہم تھوڑا سا پھر کر دیتے ہیں. 4 چیزیں دے گا، بی ایس آر، ایس این کیٹیگری، اور نمبر آف سیلرز، ایف بی اے سیلرز، ٹھیک ہے. اب یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ کیٹیگری کس طرح بی ایس آر پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور بی ایس آر کس طرح کیٹیگری پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ آگے ہم کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اسٹاک او ایس ایڈ آن. یہ ہمارے پاس ایک اور ٹول ہے جو کہ کام کیا کرتا ہے، کام یہ کرتا ہے کہ ہمیں یہ انفارمیشن دیتا ہے اسٹاک کے بارے میں، کہ بھئی ہمارے پاس ایف بی اے سیلرز جتنے بھی ہیں ان کے پاس کتنا اسٹاک موجود ہے. اب کاؤنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کسی چیز کو کاؤنٹ کرنے، مطلب شمار کرنے کے لیے جو ہے ہم یوز کرتے ہیں، کاؤنٹ کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. اسٹاک آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی اسٹاک کیا ہے. ہمارے پاس اسٹاک ہے کیا نام ہے کہ کتنے کوانٹٹی میں، اگر کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ کتنی کوانٹٹی میں موجود ہے، ٹھیک ہے. او ایس کا مطلب ہے آن لائن سیلر، جو مطلب ہمارے پاس آن لائن کوئی اسٹاک موجود ہے تو وہ کتنا موجود ہے، ٹھیک ہے. اور ایڈ آن جو ہے وہ اس ٹول کا مطلب جو ڈیولپر تھا کہہ سکتے ہیں، تو اس کا نام تھا. اچھا، یہ ہمیں اسٹاک کی انفارمیشن دیتا ہے کن کن چیزوں کی. ایک تو ایف بی اے سیلرز کی. ایف بی اے سیلرز ہمارے پاس جتنے بھی ایف بی اے سیلرز ہیں ان کی اسٹاک کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے. ایک تو اسٹاک، اس کا نام بھی دے گا، کتنے کوانٹٹی میں، یہ ساری چیزیں وہ ہم ابھی جا کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا ایف بی ایم کا جو اسٹاک ہے اس کے بارے میں بھی. اور تیسرا امیزون کے پاس کتنا اسٹاک موجود ہے یا پھر ہے یا نہیں ہے، تو اس کی انفارمیشن بھی ہمیں کاؤنٹ اسٹاک اور ایڈ آن دے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹوٹل ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک پروڈکٹ ہے، اس کے کتنے ہمارے پاس اسٹاک موجود ہے، تو یہ ہم یہاں سے چیک کریں گے، کاؤنٹ اسٹاک اور ایڈ آن ایکسٹینشن سے. یہ سارے ایکسٹینشن ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اچھا، تھرڈ ون جو ہے ہمارے پاس، یا پھر فورتھ کہہ سکتے ہیں، کیپا ہے. کیپا ہمارے، ایک تو یہ پیڈ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے بھی یہ لینا ہوگا اگر آپ مطلب کام کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی بات ہے آپ نے اس کو پرچیز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ پیڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا تقریباً 80% پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے، یا پھر کہہ سکتے ہیں 85 to 90% اس کے تھرو ہی ہوتا ہے. اور یہ پیڈ ہے، آپ کو لازمی یا تو یہ لینا ہوگا، یا پھر آپ نے جنگل اسکاؤٹ کو پرچیز کرنا ہوگا، یا پھر ہیلیم پین ہمارے پاس ایک ٹول ہے اس کو پرچیز کرنا ہوگا. لیکن سب سے بیسٹ اور سب سے ایکوریٹ آپ کے پاس اور ایزی کیپا ہے. اچھا، یہاں پر دیکھیں، اب یہ جو باکس ہے، یہ جو فرنٹ پر ہے نا، یہ ہمارے پاس ہے سیلرز پرائڈ کا. اور یہ والا جو ہے یہ ہمارے پاس ہے
یہ جو ہمارے پاس امیزون DS کوئک ویو ہے نا، تو یہ اس کا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کون کون سی انفارمیشن ہے. یہ نمبر 1 اس کا کیا ہے کہ یہ بھائی ہمارے پاس بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر میں سب سے ٹاپ پر یہی پروڈکٹ سیل ہوتی ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ بھئی جتنا بھی ہمارے پاس سیل رینک جو ہے وہ کم ہوگا، اتنے اس کے جو ہے وہ سیلز زیادہ ہوں گے. یہ جو منتھلی سیلز ہے اس پروڈکٹ کے وہ زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری انفارمیشن، ایک تو سیل رینک ہم نے فائنڈ کر لیا، ہمیں دے دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر یہ ہمارے پاس کیٹیگری آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات ہمیں جو ہے کیا نام ہے ASIN دیا گیا ہے کہ بھئی ہمارے پاس اس پروڈکٹ کا، اس اسپیسیفک پروڈکٹ کا ASIN کیا ہے. یہ والا جو پروڈکٹ ہے اس کا ASIN ہمارے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور فورتھ ون کہ بھئی اس میں یہ بھی بتاؤ، یہ ہمیں یہ بھی شو کر رہا ہے کہ بھئی اس میں FBA سیلرز کتنے ہیں، 11+ ہیں. جتنے ہمارے پاس زیادہ FBA سیلرز ہوں گے نا، اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ سوچیں کہ بھئی فائدہ کس طرح ہے، مطلب اب اس میں 11+ FBA سیلرز ہیں، تو جو پروڈکٹ کی سیل ہوگی وہ مطلب اگر 90 ہوتی ہے یا 1000 بھی ہوتی ہے نا، تو وہ ڈیوائڈ ہوگی ان FBA سیلرز پر. ٹھیک ہے. تو کیسے فائدہ ہو گیا. اب اگر اس میں کوئی، اب اگر اس والے میں چلتے ہیں، یہ والا جو پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، ELF والا، تو اگر اس میں چلتے ہیں، اس میں ایک ہی FBA سیل ہے تو اس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. اگر 90 پروڈکٹس ٹوٹل سیل ہو رہے ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں سارے تو ہمارے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. یا پھر اگر ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں خود کو، تو ایک یہ FBA سیلر ہوگا، ایک ہم ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں مطلب فائدہ ہی فائدہ ہوگا. 90 کو ڈیوائڈ کریں گے 2 پر تو 45 اس کے ہیں، 45 میرے ہیں. یہاں پر اگر دیکھیں تو 11+ FBA سیلرز ہے. فار ایگزامپل 10 لے لیتے ہیں. 90 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 10 پر. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس سیلز کتنے آ گئے، پر ہیڈ سیلز کتنے آ گئے، ہمارے پاس 9 سیلز آ گئے. تو 45 اچھا ہے یا پھر یہ 9 اچھے ہیں. ہمارے پاس 45 اچھے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں ایک تو یہاں پر امیزون خود سیل کرتا ہے. ہم اس پروڈکٹ میں نہیں جائیں گے جس میں امیزون ہو، یا پھر ہم اس پروڈکٹ میں نہیں جائیں گے جس میں ہمارے پاس جو برانڈ خود بیچ رہا ہو اس پروڈکٹ کو. کیونکہ اگر ہم فار ایگزامپل کوئی پروڈکٹ ہے جو کہ $20 کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو امیزون بھی سیل کر رہا ہے اور برانڈ بھی سیل کر رہا ہے اور ہم بھی آ گئے اس میں. ٹھیک ہے. تو نہ ہی تو ہم امیزون کے ساتھ کمپٹیشن کر سکتے ہیں، نہ ہی برانڈ کے ساتھ. فار ایگزامپل اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس میں سارا ماجرا جو ہے وہ ہی ہمارے پاس اس کا ہے، کیا نام ہے، پرائس کا ہے. تو اگر ہم $20 پر، وہاں پر انہوں نے وہ سیل کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے 19.99 پر کر دیا یا پھر 19.90 پر کر دیا. ٹھیک ہے. تو مطلب 10 سینٹس میں نے کم پرائس ڈال دی. تو برانڈ یہ بھی کر سکتا ہے کہ بھئی اچھا تم میرے ساتھ کمپٹیشن کر رہا ہے، میں ایسا کرتا ہوں، میں آپ سے بہت زیادہ کم کر، میں 15 پر بیچتا ہوں، چلو کیا کر لو گے تم. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم نہ ہی امیزون کے ساتھ کمپٹیشن کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم وہ جو دوسرا ہے، کیا نام ہے، برانڈ کے ساتھ. تو ہم نے کیا کرنا ہوگا، اس میں نہیں جانا ہوگا. اب یہاں پر جو ہے، یہاں پر FBA سیلرز 11 ہے، تو اس میں کوئی مطلب جتنا بھی کوئی کمپٹیشن ہوگا تو وہ سارے جو ہے میری طرح ہی سیلرز ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں. اب اس کو جو اچھا، یہ تو ہمارے پاس ایک انفارمیشن، یہ جو ہے DS کوئک ویو نہیں دے دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ والی جو باکس ہے جو جس میں یہ اورنج کلر کی ساری چیزیں موجود ہیں، یہ ہمیں کون دیتا ہے، یہ سیلر اسپرائٹ دیتا ہے. یہ ہمارے پاس جو ٹول ہے سیلر اسپرائٹ کا، وہ ہمیں دیتا ہے، ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ہمارے پاس ASIN آ گیا. ٹھیک ہے. برانڈ بھی آ گیا کہ بھئی کون سے برانڈ کا ہے. فلفلمنٹ بھی آ گیا ہے کہ کون سے جو ہے وہ کون فلفلمنٹ کرتا ہے، FBM کرتا ہے یا FBA کرتا ہے. اور سیلرز بھی آ گئے کہ ٹوٹل کتنے سیلرز ہیں ہمارے پاس. اب یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے 11+، یا پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمارے پاس 38 سیلرز ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں یہاں پر ایک تو امیزون ہو گیا، یہاں پر ایک FBA سیلر اور ہے. یہاں پر اگر دیکھیں تو سیلرز ہمارے پاس 11 آ رہے ہیں. تو یا تو یہ جھوٹ ہے یا پھر یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. یا تو یہ غلط بتا رہا ہے یا پھر یہ غلط بتا رہا ہے، سیلر اسپرائٹ یا پھر DS کوئک ویو. تو ہمارے پاس کریکٹ کون سا ہے،
ایگزیکٹلی کریکٹ جو ہے وہ یہی والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہمیں دیتا ہے، اور جب یہ کام نہیں کر رہا ہوتا، ڈی ایس پی ویو کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم سیلر اسپرائٹ کو ہی یوز کرتے ہیں، لیکن اگر یہ کام کر رہا ہے تو ہم اسی کے ساتھ جائیں گے۔ اب ایڈیشنل انفارمیشن میں کیا ہے، اس میں یہ سارے جو ہے اس کو وہ کرتا ہے، کیا نام ہے، ہمارے پاس جتنے سیلرز اس میں موجود ہیں، مطلب اس کا یہ امیزون بھی، ایف بی اے بھی اور ایف بی ایم بھی، تینوں ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، مطلب یہ والا سیلر اسپرائٹ جو ہے وہ اس کو کاؤنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایف بی اے بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ بھئی اس میں کتنے ایف بی اے سیلرز ہیں، امیزون بھی کاؤنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایف بی ایم جتنے سیلرز ہیں وہ بھی کاؤنٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں، یہ ہمیں ایکسٹرا انفارمیشن کیا دیتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس یہ جو پروڈکٹ ہے، اب اس کا بی ایس آر کیا ہے 6809 بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر 11 سیلرز ہے، یہ اس کا جو ہے ایس این آ گیا، یہ برانڈ کی انفارمیشن آ گئی، نیم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس ہے کہ بھئی ہمارے پاس بی ایس آر اس کا کتنا ہے اور کون سی کیٹیگری میں ہے، ٹھیک ہے۔ بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر میں یہ ہمیں دیتا ہے کہ بھئی یہ 7116 میں ہے، ٹھیک ہے، اور سب کیٹیگری جو ہے اس میں 157 پر ہے، اور جو سب کیٹیگری ہے اس کا نام کیا ہے، فیشل سیرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں 6809، ٹھیک ہے، اور یہاں پر 7116، ڈفرینس تو یہاں پر بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں یہ جب آپ یہ بھی کیا نام ہے پیڈ ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ فری میں انسٹال کی ہے، ہم نے اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ یوز نہیں کر رہے، یا جو یہ ٹول ہے وہ یوز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ایف بی اے فیس کیا ہے، مطلب آپ سے امیزون کتنا چارج کرے گا، $4.75، ٹھیک ہے۔ اس میں مارجن کتنا ہے، 45%۔ ویریشنز کتنے، ویریشنز مطلب کہ بھئی اس میں سائز، کلر یا پھر ڈیزائن اس میں کتنے ہیں، تو وہ ایک ہی ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر کسی پروڈکٹ میں ویریشنز ہیں تو ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم وہ پرچیز نہیں کریں گے، وہ سیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی پروڈکٹ میں ملٹیپل ویریشنز مطلب کوئی ڈیزائنز ہے یا کوئی کلر پیٹرن ہے، اس طرح کا کوئی چیز ہے، فار ایگزامپل 3 پیٹرنز ہیں، بلیک ہے، بلو ہے اور ریڈ ہے، ٹھیک ہے، کوئی پروڈکٹ ہے اس کی یہ 3 کلر کمبینیشنز ہیں، کمبینیشن نہیں، کلر پیٹرنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اب اگر ہم اسی پروڈکٹ میں چلتے ہیں تو ہم نے اگر ہم فرض کریں 30 کوانٹٹی لیتے ہیں، 30 یونٹس لیتے ہیں، تو ہم نے 10 بلیک لینے ہوں گے، 10 بلو لینے ہوں گے اور 10 ریڈ لینے ہوں گے، تب جا کے ہماری جو ہے وہ ساری چیزیں۔ اب اگر کسی بائیر کو یا کسٹمر کنزیومر کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر ریڈ چاہیے اور آپ کے پاس بلیک ہے اور ریڈ نہیں ہے، تو آپ کا تو سیل تو نہیں ہوگا نا، تو لازمی بات ہے آپ نے تینوں کے تینوں جو ہے وہ اس پر اپنا وہ کرنا ہوگا، کیا نام ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، تو آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر ویریشن ایک ہی ہے، مطلب ساری چیزیں جو ہے وہ مطلب اس میں ایک ہی کلر ہے جو کہ بلیک ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ویریشن ہے کلر کا جو کہ بلیک ہے، تو اگر آپ بلیک ہی 30 لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ تو ہمارے پاس ویریشنز کیا ہے، ویریشن ہم نے اگر کوئی ہمارے پاس ایک ہے تو اس کے ساتھ جانا ہوگا، اگر ملٹیپل ہے تو اس پروڈکٹ کو ہم نے چھوڑنا ہوگا، یہ آپ ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویریشنز کی انفارمیشن یہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ دیتا ہے کہ بھئی اس کی ویٹ کیا ہے، مطلب یہ دیکھیں 0.14 اس کی جو ہے وہ ویٹ ہے پاؤنڈز میں، ٹھیک ہے، جو کہ 2.24 اونس کے برابر ہوتا ہے۔ ڈائمینشن کی انفارمیشن بھی یہاں پر ہی دیتا ہے، لانچ ڈیٹ بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، کتنا ٹائم عرصہ ہو گیا اس کا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو نیچے جو باقی ہے وہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے، بس یہی ہم نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر جا کے دیکھنی ہوگی، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں سے اس کو جو ہے وہ ختم نہیں کرنا، ہم نے اس کو جو ہے اندر جا کے اس کو دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ بھئی یہ کس طرح کا پروڈکٹ ہے اور کیا کام کرتا ہے، مطلب اس کی جو اسپیسیفیکیشنز ہے وہ کیا ہے۔ اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں،
اچھا یہ والا پروڈکٹ تھا ہمارے پاس جو کہ ہمیں انفارمیشن ہے جو کہ ہم وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس ایک ہی سیلر ہے اور ایک امیزون بھی خود اس کو سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو دوسری بار وہاں پر وہ دکھا رہے تھے، وہ جو سیلر اسپرائٹ ہے وہ کیا دکھا رہا تھا کہ بھئی اس میں 11 وہ ایف بی اے سیلرز ہیں نا. تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں شو ہو رہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس سیلرز جو ہیں وہ اس میں زیادہ ہیں، لیکن اس میں ایف بی ایم سیلرز بھی ہیں. تو اس کو ہم جا کے وہ ختم کریں گے کہ بھئی ہمیں صرف ایف بی اے سیلرز دکھا دو، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی جو یہ ڈی ایس کوئک ویو ہے وہ بھی غلط نہیں بتا رہا تھا. اچھا اب یہ جو ہم نے ٹول پڑھا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کاؤنٹ اسٹاک او ایس ایڈ آن، یہ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے اسٹاک کے بارے میں، ایف بی اے کا بھی، ایف بی ایم کا بھی، امیزون کا بھی، اور ٹوٹل اسٹاک بھی ہمیں بتا دیتا ہے. تو اب اس کو چیک کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کاؤنٹ اسٹاک او ایس ایڈ آن، اس کو ہم اس پر کلک کرتے ہیں. یہ ہمیں انفارمیشن دے گا کہ بھئی اس اسپیسیفک پروڈکٹ میں ای ایل ایف اسکن جو ہے اس میں کتنے ہمارے پاس اسٹاک ہے، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. اچھا یہ ہمارے پاس کیپا ہے. گراف بھی ایک ہماری کلاس جو ہے وہ جب ہم اسپیسیفکلی اس کو جو ہے ہم اسٹڈی کریں گے کیپا کو، تب ہم گراف بھی پڑھ لیں گے کہ بھئی گراف کیا ہے. اس میں یہ جو یہ کیا نام ہے ٹرائنگلز ہیں، یہ کیا ہے، اسکوائرز ہیں، یہ ہمارے پاس جو گراف بنی ہوئی ہے یہ کیا ہے، تو سارا کچھ ہم اس میں کور کریں گے. لیکن ہم ابھی اوور ویو لے رہے ہیں نا ہر ایک ٹول کا، تو بس ہم وہی کر رہے ہیں. اچھا یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے ہمارے پاس سارا کچھ جو اسٹاک کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ ساری آ گئی ہیں. ایف بی اے تھرڈ پرسن، ایف بی اے ہم ہی ہے، تھرڈ پرسن ہم ہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے پاس کتنا ہے، ایک ہی اسٹاک ہے ہمارے پاس. مطلب جو ہماری طرح سیلر ہے نا، اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی کوانٹٹی یونٹ بچی ہے اس پروڈکٹ کی، ٹھیک ہے. ایف بی ایم کے پاس کتنی ہے، 168 ہمارے پاس ایف بی ایم کے پاس جو ہے وہ سارے جو کوانٹٹی ہے وہ یونٹس اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اسٹاک پڑا ہوا ہے. امیزون کے پاس 1000 یونٹس پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا امیزون ہمارے پاس یہ ہے، ہم نے ابھی بتایا ہے کہ بھئی ہم نے اس یہ کیا نام ہے جس میں خود برانڈ سیل کر رہا ہوں یا پھر امیزون سیل کر رہا ہوں، ہم نے اس میں نہیں جانا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں امیزون خود سیل کر رہا ہے اور کتنی کوانٹٹی ہے اس کے پاس، اسٹاک کتنا موجود ہے، 1000 یونٹس جو ہے اس کے پاس اسٹاک موجود ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایف بی اے سیلر کون سا ہے، اچھا یہ رہا ایف بی اے سیلر جس کے پاس وہ ایک ہی وہ ہے یونٹ ہے، ٹھیک ہے. اور سیلر صوفی جو ہے وہ اس کا نام ہے. اس کے علاوہ اس کی پرائس جو ہے وہ $20.15 جو ہے وہ اس کی پرائس ہے. ریٹنگ اس کا کیا ہے، 45 ریویوز اس پر آئے ہیں اس سیلر پر، ٹوٹل سیلر پر، ٹھیک ہے، یہ اسپیسیفک پروڈکٹ پر نہیں. اور 93% جو ہے وہ پازیٹیو ریویوز ہیں. کون سی کنڈیشن میں یہ سیل کرتا ہے، نیو میں. ایک یوز میں ہوتا ہے جس طرح ہم یوز چیزیں سیل کرتے ہیں یا بائی کرتے ہیں، اور ایک نیو نا، تو نیو کنڈیشن میں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی جو ہے وہ ڈیٹ اس نے 22 کو لاسٹ ڈیلیوری دی ہے، 22 کو سپٹمبر، اچھا نہیں سوری، اس نے اس کو لائیو کیا ہے سپٹمبر 2022 کو، مطلب 2022 کو سپٹمبر کے مہینے میں اس نے یہ پروڈکٹ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ایف بی اے سیلرز ہیں، اب امیزون جو ہے وہ ایف بی اے میں بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایز اے ایف بی اے بھی کام کر رہا ہے. کیونکہ آپ خود ہی سوچیں کہ امیزون ہمیں جو فیسلٹی دے رہا ہے وہی فیسلٹی وہ خود بھی اویل کر رہا ہے نا. تو ہمیں یہ کون سی فیسلٹی دے رہا ہے، جو ایف بی اے کے جو 5-6 فیکٹرز ہیں نا، کہ بھائی شپنگ بھی خود کرتا ہے، امیزون ہی ہمیں دیتا ہے، یہ اس کے علاوہ جو ہے اسٹوریج بھی، ساری چیزیں امیزون ہی دیتا ہے نا. تو یہ کیا کرتا ہے، مطلب یہ خود بھی وہی چیزیں اویل کرتا ہے نا، وہی فیسلٹیز اویل کرتا ہے. تو امیزون ایف بی اے کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو امیزون ہے،
ٹھیک ہے، اس کے ہمیشہ کبھی بھی اس کے ریویوز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ریٹنگز اور ریویوز اس کے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے ہمارے پاس سیلرز صوفی، اور اس کے پاس ایک ہی یونٹ ہے۔ اب ایف بی ایم کے پاس، ایف بی ایم اتنے سارے سیلرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ یہ اس کی کوانٹٹی ہے، یونٹس ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس یہاں پر اگر دیکھیں تو ایف بی ایم کے یہ جو ہے یہ ایک سیلر ہے، اس کے پاس اتنی کوانٹٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سیلر ہے تو اس کے پاس اتنی ہے۔ ہر ایک بندے کے پاس مطلب یہ سیلر ہے اور یہ اس کی انفارمیشن ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایف بی ایم، یہ دیکھیں سارے دونوں کو زیرو کر دیا ہے، اور ٹوٹل کوانٹٹی کو کتنی دکھا رہا ہے 168۔ اگر ہم ایف بی اے کریں تو 1001 ایف بی ایم کو زیرو کر دیا۔ اگر ہم آل پر کلک کرتے ہیں تو یہ ساری کوانٹٹی اور ہر چیز جو ہے وہ ہمیں شو کر دیتا ہے، مطلب ایف بی اے بھی، ایف بی ایم بھی، اور امیزون بھی۔ امیزون ویسے بھی ایف بی اے میں ہی آتا ہے۔ دیکھیں اگر ہم ایف بی اے پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں 1000 ہمارے پاس امیزون ہے، اور ایک جو ہے ہمارے پاس ایف بی اے تھرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1001 کوانٹٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، یہ تو ہمارے پاس کاؤنٹ اسٹاک او ایس ایڈ آن کا وہ جو ٹول ہے جو کام کرتا ہے وہ ہم نے یہاں سے دیکھ لیا۔ اچھا، اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا تو ڈیٹا میں جائیں گے، ٹھیک ہے، ڈیٹا میں سب سے پہلے ہم نے بائی باکس اسٹیٹسٹکس دیکھنی ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی ایف بی، یہ دیکھیں امیزون کے پاس کتنے ہیں 1000+ اسٹاک موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نیو آفر کاؤنٹ جو ہے ہمارے پاس 9۔ اچھا، یہ دیکھیں 11.98 ایوریج پرائس جو ہے، اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ 100% ہے۔ اب 100% کیا ہے مطلب اس کا؟ یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس بائی باکس جو ہے وہ 100% امیزون کے پاس ہے، اور یہ چیزیں ہم جو ہے ابھی دیکھیں گے اس میں کیا نام ہے، یہ جو ہم کیپا وہ کریں گے نا اسٹڈی، تو اس میں یہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، یا یہ پھر ایوریج پرائس کیا ہے، یا امیزون کیا ہے، ساری چیزیں ایف بی ایس ہر چیز دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کہاں سے پتہ؟ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں پتہ چل، یہ انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے کہ بھئی ہمارے پاس 6908 ہمارے پاس بی ایس آر ہے، اور کون سی کیٹیگری میں؟ بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر میں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کیا ہے۔ ہم پروڈکٹ ڈیٹیل میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پروڈکٹ ڈیٹیلز میں کرنٹ میں ہمارے پاس 6672۔ یہاں پر بھی یہ تھوڑا سا مطلب ٹول ہے نا تو کچھ نہ کچھ مطلب ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ یہ 6809 ہے، اور یہاں پر ہمیں یہ جو کیپا ہے، کیپا ایگزیکٹلی صحیح بتاتا ہے کیونکہ یہ پیڈ ٹول ہے۔ یہ ہمیں کرنٹ کیا بتا رہے ہیں 6672، وہ کیا دکھا رہا ہے 800 پتہ نہیں کوئی 7 ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی چیز ہے 809، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی یہی بتا رہا ہے، اور یہ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ 6792 بتا رہا ہے۔ اچھا، ہم نے کون سا چیک کرنا ہوگا؟ ہم نے 90 ڈیز والا چیک کرنا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ سیزنل پروڈکٹ ہے، مطلب وہ پروڈکٹ جو سیزن کے طور پر آتا ہے، جس طرح ہمارے پاس فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 14 اگست جس میں فلیگز اور جو وہ باجے ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس گرین اور وائٹ جو ہے وہ کپڑے آ جاتے ہیں، وہ جو ٹوپیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس وہ سیزنل پروڈکٹ ہیں۔ 14 اگست تک وہ اچھا خاصا مطلب یہ جولائی اور اگست میں صحیح سیل ہوتی ہے اس کی، لیکن جیسے ہی 14 اگست ختم ہو جاتی ہے، پروڈکٹ جو ہے جو سٹاک آپ کے پاس رہ گیا وہ رہ گیا، مطلب وہ اگلے سال پھر سیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ اس قسم کے پروڈکٹس میں ہم نے نہیں جانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ لازمی آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی جو پروڈکٹ سیزنل ہے اس میں ہم نے سیل نہیں کرنی، اور جو مطلب اوورال ایسے ہی یوز ہوتا ہے تو اس میں ہی ہم نے جانا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پروڈکٹ میں بھی نہیں جانا جو اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے ویریشنز جس میں موجود ہو۔ یہ 10 فیکٹرز ہیں یا پھر اس طرح کا کوئی وہ ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ساری چیزیں پھر
اسی کرائٹیریا کو دیکھیں گے جو ہمارے پاس موجود ہے اور جس کے تھرو ہم پروڈکٹس کو فائنلائز کریں گے، شارٹ لسٹ کریں گے، وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس اسی پر ہی ہوگی تقریباً۔ تو ہمارے پاس ہم 90 ڈیز والے جو سیل رینک ہے BSR بیسٹ سیلر رینک جو ہے وہ ہم نے 90 ڈیز والا چیک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس آئٹم ویٹ 63 اور کون سے میں گرام میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس نمبر آف آئٹمز کہ بھئی یہ جو پروڈکٹس ہیں، یہ جو پروڈکٹ ہے یہ والا، یہ ہمارے پاس کوئی بنڈلز میں تو نہیں ہے، کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی پیکٹ میں جو ہے 12 پیکس، یہ کیا نام ہے، 12 یونٹس پڑے ہوئے ہیں یا اس طرح کا، تو ہم نے اس کو بھی چیک کرنا ہوگا۔ لیکن یہ بات کی باتیں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، ویسے ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ویریشن ایٹریبیوٹ دیکھیں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس اس اسپیسیفک پروڈکٹ میں ویریشنز کتنے ہیں، تو ایک یہاں پر بھی آپ کو دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو کون سا کلر چاہیے۔ جس طرح آپ نے دراز یوز کیا ہوگا تو دراز میں کیا ہوتا ہے، ہم وہاں پر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ پرائس کے نیچے آپ کو ویریشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے بلیک پروڈکٹ لینی ہے، وائٹ لینی ہے، یا پھر ڈیزائنز اگر اس کے چینج ہے، پیٹرن اس کے چینج ہے تو وہ ہمارے پاس شو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، ویریشن ایٹریبیوٹس کو۔ اچھا، پروڈکٹ یہ برانڈ ہمارے پاس ELF ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مینوفیکچرر کون ہے اس کا، ELF کا اپنا ہی مینوفیکچرر ہے، مطلب فیکٹری اس کی اپنی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں ASN ہے ہمارے پاس۔ ASN کیا ہے، امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، جو اسپیسیفک ہوتا ہے ہر ایک پروڈکٹ کا۔ ہمارے پاس روٹ کیٹیگری، ہم نے روٹ کیٹیگری کو چیک کرنا ہوگا کہ بھئی روٹ کیٹیگری کیا ہے، تو وہ ہے بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس لویسٹ FBM سیلر، مطلب اس کا یہ کہ بھئی سب سے جو کم پرائس میں جو FBM سیلر ہے وہ سیل کرتا ہے، تو وہ کون سا ہے، TPM&Co جو ہے یہ ایک سیلر ہے، تو یہ اس کو سیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بائی باکس جو ہے وہ امیزون کے پاس ہے۔ بائی باکس کیا ہے یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ریٹنگ کیا ہے، ریٹنگ اور ریویوز 4.6، یہ یہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے اس کا کہ بھئی یہ دیکھیں 4.6، یہاں سے بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہم نے اس پروڈکٹ کے ساتھ جانا ہوگا جس کے ریویوز ایٹ لیسٹ 3.5 ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے 3.5 اباؤ جو ہے اس کے ساتھ جانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ڈیٹیلز ہمارے پاس یہ کون سی کنٹری میں ہے، USA میں ہم سرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہمارے پاس کیپا کا بھی سارا کچھ ہو گیا کہ بھئی ہم نے کیپا کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ جو یہاں سے جو جتنی انفارمیشن ہے یہ ہمارے پاس کیپا میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس ایک تو یہ چیز بھی ہو گئی کہ بھئی ہمارے پاس اس کیٹیگری مطلب نیو آفر کاؤنٹ، یہ ساری چیزیں، چلو ایک ایگزامپل بھی کر لیتے ہیں اس پر، جس طرح ہم نے اس پر کیا ہے DS کوئک ویو پر، اور یہ جو دوسرا ہے کیا نام ہے، سیلر اسپرائٹ کا۔ اچھا، سیلر اسپرائٹ اگر آپ یہاں پر دیکھیں نا تو سیلر اسپرائٹ نے ہمیں ایک انفارمیشن دی تھی۔ ہم نے یہ والا پروڈکٹ اوپن کیا تھا، اس میں کہہ رہا ہے کہ 11 سیلرز ہیں، اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سولڈ بائی امیزون بھی ہے، مطلب امیزون سیل کر رہا ہے، اور ایک FBA سیلرز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے کدھر گیا، اچھا یہ والا، بائی باکس، یہ دیکھیں یہ امیزون بھی سیل کر رہا ہے اور یہ FBA سیلر، یہ دیکھیں دونوں کو FBA ٹک لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ والا FBA نہ ہوتا تو یہاں پر ٹک نہ لگا ہوتا، یہ خالی جگہ رہتی۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹک کا مارک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بھئی یہ FBA سیلر ہے، تو ایک FBA سیلر بھی وہ سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امیزون بھی یہ سیل کر رہا ہے، تو مطلب سیلر اسپرائٹ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں اگر آپ تو یہ دیکھیں یہ جو DS کوئک ویو ہے وہاں سے ہمیں امیزون کا بھی پتہ چل گیا، اور FBA سیلر جو ہے اس کا بھی پتہ چل گیا۔ اب
یہ جو دوسرا ہے سیلرز پیڈ جو کہہ رہا ہے کہ 11 FBA یہ 11 سیلرز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ صحیح بول رہا ہے. تو یہ بھی صحیح بول رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ دیکھیں نیو فرام، مطلب اس میں یہ ہے، یہ والا سیکشن جو ہے یہ بائی باکس کا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، کہ بھئی کون سے سیلر کے پاس باکس ہے جو کہ سیل کر رہا ہے پروڈکٹس کو. ٹھیک ہے، ہم اس کو اوپن کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں، ہم یہاں پر اب یہ دیکھیں 10 سیلرز ہیں نا، اور ایک یہ والا ہے، مطلب ٹوٹل 11 سیلرز ہیں. ہم فلٹر لگائیں گے. فلٹر کون سے لگائیں گے؟ ایک پرائم پر اور دوسرا نیو پر، کہ بھئی جتنے بھی ہمارے پاس سیلرز ہیں وہ والا ہمیں دے دو جو کہ پرائم، جو کہ فری شپنگ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہو، جو کہ جلدی، جو ایئر موڈ والا، جو مطلب شپنگ 2 قسم کی ہوتی ہے نا، بلکہ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک بائی روڈ ہوتی ہے، ایک بائی سی ہوتی ہے، اور ایک بائی ایئر. تو پرائم والے جو ہیں وہ بائی ایئر والے ہیں. اگر کسی اور کنٹری میں آپ نے وہ ڈیلیور کرنا ہو یا اس طرح کرنا، تو مطلب اس کا یہ کہ پرائم وہ سیلر ہوتے ہیں جو کہ FBA ہوتے ہیں، یا پھر امیزون خود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی نیو، ہمیں وہ پروڈکٹ دو جو کہ نیو ہو. تو یہاں پر ایک ہی بندہ رہ گیا ہے، جو کہ مطلب ایک ہی سیلر رہ گیا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ سیلر صوفی. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس کو ادھر دیکھا تھا کہ بھئی کیا نام ہے، کاؤنٹ اسٹاک OS ایڈ آن میں، کہ بھئی اس کے پاس ایک ہی یونٹ ہے، اور وہاں پر بھی ہمیں دکھائی دے گیا ہے کہ بھئی ایک ہی یونٹ اس کے پاس موجود ہے. یہ دیکھیں نا، اگر یہاں پر میں چیک کر لوں دوبارہ، اور یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، اسٹاک میں اس کے پاس ایک ہی پروڈکٹ رہ گیا ہے، ایک ہی یونٹ رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب ہمارے پاس یہاں پر اب فار ایگزامپل ہمیں یہ فلٹریشن کا نہیں پتہ، تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سا FBA ہے اور کون سا FBM ہے؟ مطلب ہم اگر ایسے ہی دیکھنا چاہیں کہ بھئی FBA کون سا ہے، FBM کون سا ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ دیکھیں، شپ فرام، کہاں سے شفٹ ہو رہا ہے، شپنگ اس کی کہاں سے ہے؟ TPM اینڈ کو، مطلب اس کا اپنا ایک ویئر ہاؤس کہہ سکتے ہیں، گھر بھی یا دکان جو بھی ہے، شاپ ہے. ٹھیک ہے، لیکن شفٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ شپنگ اس کی ہو رہی ہے TPM اینڈ کو سے. اگر یہ FBA سیلر ہوتا تو یہ یہاں پر ہوتا ہے Amazon.com سے. ٹھیک ہے، سولڈ بائی ہوم، وہی بندہ ہے جس کا مطلب جو جہاں سے شفٹ کر رہا ہے اور جہاں سے سولڈ ہو رہا ہے، مطلب اس کا اپنا کوئی ویئر ہاؤس ہے، اپنا کوئی شاپ ہے، یا اپنا کوئی اسٹوریج ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہاں سے وہ مطلب سیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی شپ فرام اور سولڈ بائی دونوں سیم ہے. جو بندہ FBM ہوگا وہ ہمارے پاس دونوں ایڈریسز جو ہے وہ سیم ہوں گے. یہ ایڈریس بھی سیم ہوگا، یہ ایڈریس بھی سیم ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیا نام ہے، یہ دیکھیں، وہی صوفی سیلر جو ہے، سیلر کا نام کیا ہے؟ صوفی سیلر. ٹھیک ہے، سیلر صوفی. اور شپ فرام کہاں سے شفٹ ہو رہا ہے؟ شپنگ کہاں سے اس کی ہو رہی ہے؟ Amazon.com سے. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ FBA سیلر ہے، جو کہ امیزون کے جو فیسلٹیز ہیں FBA والی، وہ اس نے جو ہے وہ اویل کی ہے اور اسی کو لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ والا بیلٹ سیلر اور سولڈ بائی بیلٹ سیلر، اس کو دیکھیں سیم ہے، اس کو دیکھیں سیم ہے. تو مطلب جو سیم ہے دونوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ FBM سیلرز ہیں. اور جو چینج ہے جس میں شپ فرام Amazon.com ہے، تو اس کا مطلب یہ FBA سیلر ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ FBA سیلر اور FBM سیلر کا فرق آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ FBA سیلر ہے یا FBM سیلر ہے. دوسری بات یہ، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی FBA ہمارے پاس کون سا ہے، FBM کون سا ہے. تو یہ دیکھیں FBM Amazon، FBM FBA FBM. تو یہ دیکھیں سیلر، اور اس کا جو ہے ہمارے پاس ایک ہی کوانٹٹی اس کے پاس رہتی ہے. اچھا،
यहाँ तक तो ठीक हो गया, बल्कि इसको भी हम सेलर स्प्राइट FBA टूल किट एक हमारे पास कीपा, हम इसके बाद आ जाते हैं, ठीक है। FBA टूल किट पहले कर लेते हैं। FBA टूल किट हमारे पास काम क्या करता है, काम यही करता है कि भाई हमें ये मंथली सेल्स देता है कि भाई कोई प्रोडक्ट है उसकी मंथली, अब फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट हम चेक करते हैं, ठीक है, तो इसकी मंथली सेल्स कितने हैं। हम यहाँ पर जाएँ, सॉरी यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स में, और प्रोडक्ट डिटेल्स में मैंने आपको कहा क्या है कि भाई 90 डेज़ वाला आपने चेक करना है कि भाई 90 डेज़ में इसकी सेल्स रैंक क्या है, ये हमें कितने सेल्स देता है और कितने सेल्स कहाँ पर देगा। ये हम यहाँ से FBA टूल किट को ओपन करेंगे। ये हमारे पास FBA टूल जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस वाले को, ठीक है, कॉपी हो गया। और रूट कैटेगरी इसकी क्या है, रूट कैटेगरी हमारे पास इसकी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये सारे हमारे पास रूट कैटेगरी जो FBA टूल किट है ना, जिसमें हमारे पास सारे रूटेड कैटेगरीज़ हैं, मतलब जो मेन कैटेगरी होती है सारे इसी में ही आते हैं। लेकिन अगर ये काम कर जाए तो अच्छा, ये आ गए, ये देखें, क्लॉथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी, आर्ट, क्राफ्ट एंड सेविंग, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ग्रॉसरी एंड गवर्नमेंट, फूड, होम एंड किचन। अच्छा, यहाँ पर हमने अब चेक करना, ये रहा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, वहाँ पर हमारे पास वो हमने कॉपी किया था, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम गो पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास BSR है। अच्छा, ये डेली की बेसिस पर हमें एवरेज क्या देता है, 22 सेल्स पर डे देता है, ठीक है, 22 सेल्स पर डे। कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं, ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाई क्या है 30 डेज़ होते हैं ना, तो इसके टोटल सेल्स होते हैं 660, ठीक है। मंथली इसके इतने सेल्स होते हैं। इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला 660 यूनिट्स ये सेल होता है। कितने सेलर्स हैं, FBA सेलर्स हम काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टूल जो है ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता है जो सेल्स होते हैं FBA, मतलब अमेज़ॉन, और दूसरा कौन, जो हमारी तरह थर्ड पर्सन जो FBA सेलर्स होते हैं, एक अमेज़ॉन का और एक हम जैसे जो सेलर्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देता है। FBA टूल किट है, ठीक है, FBM नहीं है। इसमें FBM के जो जितने भी सेल्स होते हैं उसको इन्होंने रिमूव कर दिया है, सिर्फ FBA सेलर्स की इन्फॉर्मेशन है। तो ये सिर्फ FBA कितने सेल होते हैं, ये हमारे पास 660 सेल होते हैं, ठीक है। तो अब भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ये देखें FBA सेलर इसमें कितने हैं, इसमें एक अमेज़ॉन है और एक ये जो सेलर है, जो सेलर सोफ़ी के नाम से था ना, थी या था पता नहीं नहीं कह सकते कुछ, ये फ़ीमेल है या मेल है, लेकिन सोफ़ी जो है वो फ़ीमेल का नाम है, तो शायद सेलर सोफ़ी जो है वो फ़ीमेल है, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या करना होगा, एक ये सेलर हो गया, एक अमेज़ॉन हो गया। हमने करना ये होगा कि भाई ये डिवाइड करो 660 को, एक अमेज़ॉन, ठीक है, दूसरा हमारे पास सेलर सोफ़ी और तीसरा हम, तो हम 3 पर डिवाइड करते हैं। तो पर डे पर मंथ हमारे कितने यूनिट पर हेड सेल होंगे। अगर मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ और प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ अमेज़ॉन पर जो है वो सेल करना चाहूँ, तो मेरे मंथली 220 प्रोडक्ट्स सेल होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास FBA टूल किट का कमाल हो गया कि भाई ये कितने, अब फॉर एग्जांपल ये जो 18,000 है ना, ये मैं 40,000 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितने सेल देगा, 9 सेल पर डे, 9 मल्टीप्लाई बाई 30, तो कितने आते हैं आप चेक कर लें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपको यही बता रहा हूँ जो मैंने पहली बात बताई थी कि जितना हमारे पास BSR बढ़ेगा उतने हमारे पास सेल कम होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये 80,000 में कर देता हूँ, तो कितने आएंगे, ये देखें 4 सेल पर डे, ठीक है।
اب فار ایگزامپل اس کو میں 1000 پر لے کے آتا ہوں، 77 سیلز پر ڈے، دیکھا آپ نے. فار ایگزامپل یہ والا ہے ہوم اینڈ کچن، اس میں 30,000 دیتا ہوں، 20 سیلز پر ڈے، اس کو میں 80,000 پر لے کے جاتا ہوں، 9 سیلز پر ڈے. دیکھا جتنا ہمارے پاس BSR بڑھے گا، انکریز ہوگا، اتنا ہمارے پاس سیل جو ہے وہ ڈیکریز ہوں گے. مطلب انورس پروپورشنلٹی ہے اس کے درمیان. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیں. ہم نے اب مطلب جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ بھئی ہمارے پاس ایک رینج ہے، تو رینج کیا ہے. اب فار ایگزامپل کچن ہوم اینڈ، اب یہی 80,000 جو ہے یہ میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور اسی میں ہی پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے کتنے آئیں گے یہ دیکھتے ہیں. یہاں پر 9 سیل ہو رہے ہیں مطلب ڈیلی کی بیسس پر، یہاں پر 4 سیل ہو رہی ہیں. تو دیکھیں آپ خود ہی، مطلب بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر کی رینج اگر 80,000 میں ہے تو ڈیلی کی بیسس پر ہمارے پاس 4 سیل ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ہوم اینڈ کچن میں 80,000 آ رہا ہے تو مطلب اس کا یہ کہ 9 پر ڈے ہمارے پاس پروڈکٹ سیل ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ BSR ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر، کیٹیگری پر، اور کیٹیگری ڈیپینڈ کرتی ہے BSR پر. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ بھئی ہمارے پاس یہ دیکھیں BSR ڈیپینڈ کرتا ہے کیٹیگری پر اور کیٹیگری ڈیپینڈ کرتی ہے BSR پر. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا کلیئر ہو گیا ہے، تقریباً کلیئر ہو گیا یا نہیں ہوا. تو یہ تو ہمارا کلیئر ہو گیا. دوسری بات یہ بھی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ بھئی ہمارے پاس جب BSR بڑھتا ہے تو ہمارے پاس سیلز کم ہوتے ہیں، جب BSR کم ہوتا ہے تو سیلز زیادہ ہوتے ہیں.